ودّ کثیر پسند کرتے ہیں بہت سارے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے لو یردونکم کاش کے پھیر دیں تم کو پلٹا دیں تم کو من بعد ایمانکم بعد تمہارے ایمان کے کفارن کفر کی طرف حسدا من عند انفسہم حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں کے اندر ہے یا ان کی جانوں کے اندر ہے من بعد اس کے ما تبینہ یہ کہ واضح ہو گیا واسطے ان کے لہم الحق واسطے ان کے حق فاعفو پس معاف کرو واصفحوا اور درگزر کرو حتی یاتی اللہ یہاں تک کہ آئے اللہ بامرہ ساتھ اپنے حکم کے ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی اوپر ہر چیز کے قدرت والا ہے واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز وآتوا الزکات اور ادا کرو زکات وما تقدموا اور جو تم آگے بھیجو گے لانفسکم واسطے اپنی جانوں کے من خیرن بھلائی سے تجدوہ تم پاؤ گے اس کو عند اللہ نزدیک اللہ کے ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما تعملون ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے وقالوا اور کہتے ہیں لن يدخل الجنہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں الا مگر من کان ہودن جو کوئی ہے یہودی اور نصارہ یا عیسائی دل کا یہ امانیہم تمنائیں ہیں ان کی قل کہہ دیجئے ہاتو برہانکم لاؤ تم اپنی دلیل کو ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے واسطے اللہ کے وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ ہوا نیکوکار فَلَهُ پس واسطے اس کے اجرہ اجر ہے اس کا عند ربہ نزدیک اس کے رب کے ولا خوف علیہم اور نہیں خوف ہوگا اوپر ان کے ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ یہود کا جو رویہ ان کے دلوں میں جو حسد بغض اور ان کے دلوں میں جو کدورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور ساتھ ساتھ کتاب میں سے خواہش اور تمنا ہے وہ اس بات کی چاہت رکھتے ہیں اس بات کو پسند کرتے ہیں ان کی دلی خواہش ہے کہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں نا ان کو ایمان کے بعد کفر کی طرف مرتد کر کے پھیر ڈالیں اور اس کے بسا اوقات ان کو مواقع بھی میسر آتے ہیں مثلا غزوہ احد کے موقع پر سن 3 ہجری میں مسلمانوں کی تھوڑی وجہ سے اپنے قیاس کے ساتھ تعویل کی تھی یہ غلطی فرمان نبوی کی اپنے قیاس کے ساتھ تعویل کی فرمان نبوی کی تعمیل فرض ہے قیاس کے ساتھ تعویل گمراہی ہے سمجھ آئی نبی علیہ السلام کا فرمان آ جائے اس کے مقابلے میں ساری دنیا کے قول اقوال اجتہاد قیاس آ جائیں تو جو آدمی نبی کی بات کو مانے گا وہ ہدایت پر اور جو نبی کی بات کو چھوڑ کر کہے گا فلاں صاحب ہے فلاں کا قیاس ہے فلاں کا فتویٰ ہے فلاں کا قول ہے فلاں کی رائے ہے وہ آدمی جو اللہ کے نبی کو چھوڑ کر دیگر لوگوں کے قیاس اور رائے کی طرف رجوع کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا نبی کا حکم یہ تھا
70 صحابہ کو مقرر کر کے فرمایا پہاڑی کا یہ درہ ہے، تم نے یہاں پہرا دینا ہے تاکہ اس درے سے دشمن کہیں موقع پا کر ہم پہ حملہ آور نہ ہو جائے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ خیال کرنا تم اس وقت تک یہاں ٹھہرنا جب تک میرا حکم یہاں سے ہٹنے کا تمہیں نہ ملے، تا حکم ثانی یہاں تم نے ٹھہرنا۔ جنگ ہوئی، اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، دشمن بھاگ گیا، مسلمان مال غنیمت سمیٹنے لگے، جنگ ختم ہو گئی بظاہر۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہاں سے اب ہٹ جانا چاہیے کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے، لہذا ہمیں مال غنیمت سمیٹنے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے ان میں سے کہا کہ نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حکم ثانی یہاں مقرر کیا، فتح شکست الگ بات ہے، ہمیں اصولاً اس وقت تک یہاں رہنا چاہیے جب تک نبی علیہ السلام کا دوسرا حکم ہمیں مل نہیں جاتا۔ ذرا بات سمجھیں، پوری ہدایت اور ضلالت الگ الگ ہو جاتی ہے۔ یہی بات ہے جس کو آج ہم نے گڑمڑ کیا ہوا اور امت لڑ رہی ہے۔ بھلا ایک نبی کی امت اور فرقوں میں کیوں بٹے؟ اس لیے کہ ہر ایک نے اپنے پوپ کو، اپنے امام کو، اپنے پیشوا کو، اپنے پیر کو نبی پر مقدم کر دیا۔ وہ کہتا ہے ہوا کرے نبی کا فرمان لیکن میرا امام یوں کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے ہوا کرے نبی کی سنت لیکن میرے امام صاحب نے یوں کہا ہے، تیسرا کہتا ہے ہوا کرے نبی کی حدیث لیکن ہمارے مفتی نے یہ فتویٰ دیا۔ وہ کوئی کم؟ بس جب نبی پر ان کو مقدم کر دیا گیا تو امت فرقوں میں بٹ گئی۔ اگر ہر کوئی سب کو نبی کے تابع رکھے اور نبی کو بالا تر رکھے تو پھر تو جگہ ہی کوئی نہیں، اختلاف کا فیصلہ ختم ہو جاتا ہے، اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ اس بات کو آپ سمجھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا فتح ہو یا شکست الگ بات، تا حکم ثانی تم نے یہاں رہنا، لہذا ہمیں یہی رہنا چاہیے جب تک نبی کا حکم نہیں ملتا۔ دو گروہ ہو گئے صحابہ کے، ایک نے کہا یہاں رہنا چاہیے، دوسرے نے کہا معاملہ ختم ہو چکا ہے نہیں رہنا چاہیے۔ اکثر لوگ وہاں سے ہٹ گئے، چند ایک آدمی 6 یا 7 تھے، انہوں نے کہا ہم نہیں ہٹیں گے جب تک نبی علیہ السلام کا آرڈر ہمیں نہیں ملتا۔ اب درہ ہو گیا خالی، جہاں تھے 70 وہاں رہ گئے 6-7۔ کافر بھاگ رہے تھے، حضرت خالد ابن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بڑے سمجھدار اور ذہین جرنیل تھے۔ بھاگتے ہوئے انہوں نے جب نگاہ ڈالی کہ درہ خالی ہے تو انہوں نے کہا کہ مسلمان تو اب مال و غنیمت سمیٹنے میں لگے ہوئے اور ہمیں اب موقع۔ انہوں نے ساتھیوں کو جمع کیا، آواز دی جو ادھر ادھر بھاگ رہے تھے بھاگو نہ، ذرا ٹھہر جاؤ۔ ذہین آدمی وہی ہوتا ہے جو موقع سے فائدہ اٹھا لے، ذہانت اسی کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو جمع کیا اور فوراً پلاننگ کی اور درے سے حملہ کر دیا۔ مسلمان جو کہ فتح کے نشے میں چور ہو چکے تھے، اچانک جب حملہ ہوا تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہاں سے حملہ ہو سکے۔ وہ 6-7 آدمی وہیں شہید ہو گئے۔ اور یہ یلغار جب ہوئی تو وہ لوگ کہ جنہوں نے ہتھیار چھوڑ دیے، کوئی سستا رہا تھا، کوئی آرام کر رہا تھا، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، کوئی مال غنیمت سمیٹ رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، تو اس اچانک حملے کی وہ تاب نہ لا سکے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ سورہ آل عمران جب آپ پڑھیں گے تو اللہ نے پوری شرح بسط کے ساتھ اس غزوے اور اس کے پس منظر اور اس کے نتائج اس فرمان نبوی کے قیاس کے ساتھ تعویل کرنے پر فتح شکست میں بدل گئی۔ 70 مسلمان حضرت حمزہ جیسے شہید ہو،
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دندان شہید ہو، آپ کے سر پہ چوٹیں لگیں، سر پہ خود تھا، حفاظتی ٹوپی لوہے کی، وہ کھبی، آپ کی کھوپڑی میں زخم، آپ بے ہوش ہو۔ مصعب بن عمیر ہم شکل تھے نبی علیہ السلام کے ہاں، ہم شہید، وہ شہید ہو گئے، کافروں نے کہا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، معذرت، شکل بن، مسلمانوں کے حوصلے اور پست ہو۔ ابو سفیان احل حبل، حبل کی جے، حبل زندہ باد کے نعرے لگانے، یہ کیفیت۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اس حالت میں بھی اپنے آپ کو سنبھالا۔ حضرت عمر کو فرمایا، عمر لوگوں کو کہو محمد شہید نہیں ہوئے، زندہ آؤ۔ پھر لوگوں کو مجتمع کیا، پھر مقابلہ کیا، پھر وہ بھاگے۔ بہرحال اس جنگ میں مسلمانوں کو خاصا نقصان اٹھانا۔ اس کے بعد اور بہت ساری باتیں، لیکن یہاں جو ہمارے سبق سے متعلق بات ہے وہ یہ، اس کے بعد یہود نے مسلمانوں کو، اور خاص کر کمزور دل مسلمانوں جو کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، یا بھی اس مضبوطی کے ساتھ وہ ایمان سے آشنا نہیں ہوئے تھے کہ جس کے ساتھ ہونا چاہیے، یہود نے ایسے لوگوں کو کہنا شروع کیا، دیکھو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوتے یا اللہ کے رسول ہوتے، اللہ ضرور ان کی مدد کرتا، یہ خود شہید ہوئے، دان توڑوا کے گھر آ گئے، سر زخمی ہے، 70 بندے مروا کر گھر آ گئے، یہ اللہ کے رسول کا کام، اللہ، ایسے تانے، اس طرح کی باتیں یہود نے کی، اور ایمان والا کبھی بھی اس طرح کا لہجہ، اس طرح کی گفتگو نہ کرتا ہے، اور نہ ہی اس کا ایمان اسے اجازت دیتا ہے۔ بارکیف انہوں نے ان لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ یہ دین ایسا ہے، یہ نبی ایسا ہے، چھوڑو۔ چنانچہ ان کو ایک بڑا اچھا موقع پروپیگنڈے کا ہاتھ آ گیا۔ اللہ کے دشمنوں کو، یا کم از کم وہ لوگ جن کے دل اللہ کے خوف سے خالی ہوتے ہیں، کوئی ایسے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں کہ خوف خدا ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے، انصاف اور عدل کے تمام تقاضے وہ پامال کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے پورا زور لگایا کہ مسلمانوں کو اس دین سے برگشتہ کیا جائے، ان کو پلٹا دیا جائے، پھیر دیا جائے، مرتد کر دیا جائے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، پسند کرتے ہیں بکثرت اہل کتاب میں سے اس بات کو، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کاش کہ تم کو پھیر دیں، مِن بَعْدِ ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفاراً، کفر کی طرف۔ یعنی یہ ایک موقع ہی نہیں بلکہ ہر موقع پر وہ اپنی دلی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں، کاش کہ ہم کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی سبب سے مسلمانوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کو کفر کی طرف پھیر ڈالیں۔ معمولی باتیں ہوتی ہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ایمان والوں کو کفر کی طرف پھیر دے۔ ہمارے یہاں ایک دوست ہیں، وہ اہل حدیث ہو گئے پورے خاندان سمیت۔ انہوں نے پہلے بڑے دھوم دھام سے 11ویں دیتے تھے، زمیندار تھے، 11ویں دینی چھوڑ دی۔ اتفاق کی بات، جس دن انہوں نے کہا جی کہ اس دفعہ ہم نے 11ویں نہیں دینی، یہ حرام ہے، 11ویں کا دن ہوا نا، تو ان کے چولہے کے قریب ہی کہیں سے اچانک سانپ نکل آیا۔ میں تو سمجھ رہا ہوں شیطان تھا۔ وہ کہتے ہیں بالکل کچی جگہ، کوئی سوراخ نہیں، بل نہیں، بڑی لیپ کی ہوئی جگہ تھی بڑی، لیکن اچانک پتہ نہیں کہاں سے۔ تو ہماری دادی جو تھی چولہے کے پاس بیٹھی، وہ کہنے لگے دیکھا وہاں بھی ہوئے نا، یہ عذاب آ گیا، سانپ آ گیا، کبھی آیا آج تک سانپ؟
11ویں کا انکار کیا، سانپ آ گیا. تو اس کا پوتا جو تھا نا، اس نے بڑا سا ڈنڈا اٹھایا، مارا اس کے سر پر، سانپ کو مار دیا. اس نے کہا اماں یہ شیطان تھا، میں نے اس کو مار دیا، پھر کبھی نہیں آئے گا، اب کبھی نہیں آئے گا، یہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے آیا تھا. ہر طریقے کے ساتھ، ہر انداز کے ساتھ کہ کسی طرح حق کی طرف آئے ہوئے لوگوں کو پلٹا دیا جائے، پھیر دیا جائے. اب کوئی حدیث ہو جاتا ہے خدا نہ خاصا بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں دیکھا جی وہاں بھی ہوا، مار پڑ گئی، وہاں بھی ہونے کی دیر تھی، وہ بیمار ہو گئے. وہ ہمارا امین ہے جی 58 چک کا، یہ اسلم اثر کا ماموزاد ہے، پتہ نہیں کیا ہے، وہ بیچارہ بیمار ہو گیا. کہتے ہیں لو جی جب سے وہ بیمار ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا. میں نے کہا جو اسپتال بھرے ہوئے ہیں وہ سارے کون ہیں؟ یعنی یہ پروپیگنڈا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. کوئی نیا بیچارہ آئے، ایک دفعہ جمعہ پڑ جائے، اس کے جوتے اٹھا کر لے جاتے ہیں تاکہ دوبارہ اس طرف آئے ہی نہ. تو یہ شب شیطانی حربے ہوتے ہیں. نفع نقصان من جانب اللہ ہوتا ہے جب آدمی حق کو سمجھ لیتا ہے. بہرحال یہ حربے ہیں طریقے. اللہ فرماتے ہیں بہت سارے اہل کتاب پسند کرتے ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیر ڈالے. کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، یہ ماس ان کے دلوں کے اندر، انسانی جان کو نفس کہتے ہیں. تو یہاں مراد یہ کہ جو ان کے وجود کے اندر لفظ قلب بھی استعمال ہو سکتا تھا کہ دلوں کے اندر، لیکن نفس کا، انفس کا لفظ استعمال کہ ان کا وجود حسد سے بھرا ہوا ہے. صرف دل میں نہیں، ان کے رگو ریشے میں، ان کے جسم کے ہر ہر حصے میں تمہارے لیے حسد ہے. جہاں بھی کاٹو حسد ہی نکلے گا. دل بھی حسد سے بھرے ہوئے، نگاہیں بھی حاسدانہ، گفتگو بھی حاسدانہ، سوچ بھی حاسدانہ. کوئی عمل ہوگا تو اس میں بھی حسد کی جھلک نظر آئے گی. غرض کہ ان کے دلوں کے اندر یا ان کی جانوں کے اندر جو حسد ہے اس وجہ سے. حالانکہ من بعد ما تبین لهم الحق، یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، ان پر حق واضح ہو گیا ہے. حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی صرف حسد کی وجہ سے تمہیں مرتد کرنا چاہتے ہیں. لہذا تم ان سے خبردار رہو اور فاعفوا واصفحوا، درگزر کرو، ان کو معاف کرو، چشم پوشی کرو، کوئی بات نہیں. کب تک؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ جب اللہ کا حکم آ جائے. یعنی حکم کہ یہ جو کچھ بھی بکواس کرتے ہیں، جتنے بھی تانے بانے بنتے ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑو، ان سے الجھو نہ، اللہ کے حکم کا انتظار کرو. پھر غزوہ احد کے بعد مسلسل اللہ کا حکم یہودیوں کے بارے میں آیا کہ ان کے قبائل کو مدینہ سے نکال دو، ان کے مردوں کو قتل کر دو، ان کو جزیہ دینے کا پابند بناؤ، ان کی زمینیں بحق سٹیٹ مدینہ ضبط کر لو. بتدریج اس طرح یہودیوں کا اللہ تعالیٰ نے قلع کما کیا اور مدینے سے لے کر خیبر تک یہود کا پورا وجود اللہ تعالیٰ نے اس علاقے سے مٹا دیا اور نابود کر دیا. یہ تھا اللہ کا حکم جو وقت مقرر پر آیا. فرمایا ابھی یہ جو کچھ کرتے ہیں ان کو کرنے دو، اللہ کے حکم کا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کو نافذ کرے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ان پر قادر ہے، یہ اللہ پر قادر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی شرارتوں کا ان کو ضرور سلا دے گا، سزا دے گا، ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائے گا. اللہ ان سے کمزور نہیں اور نہ یہ کہ اللہ کو پتہ نہیں، اللہ جانتا بھی ہے، قادر بھی ہے. وقت مقرر پر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی شرارتوں کی سزا دے دے گا. لہذا ان کے ساتھ نہ الجھو. یہ ہے ہی جھگڑالو، ان کا کام جھگڑا کرنا ہے. یہ ہے ہی فسادی، ان کا کام فساد کرنا ہے. یہ ہے ہی طعن و تشنیع کرنے والے، ان کا کام یہی ہے. تم ان کے ساتھ نہ الجھو. تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، تم نیکی کرو، بھلائی کے کام کرو. یہ فساد، یہ جھگڑا، یہ الجھنا،
یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کے جو مجسم حسد ہوں، جو مجسم فساد ہوں، جو مجسم فتنہ اور شر ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ الجھ کر وقت ضائع نہ کرو، بلکہ تم نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور نیکی کر کے آخرت کے لیے یہ آگے نیکیوں کا ذخیرہ بیچتے رہو۔ وما تقدموا لانفسکم، جو بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، من خیر بلائی سے، تجدوہ عند اللہ، اسے تم پاؤ گے اللہ کے ہاں، یعنی جو نیکی کر کے تم آگے بھیجو گے وہ ضائع نہیں جائے گی۔ اللہ کی دربار میں جب تم پہنچو گے تو اپنی اس نیک کمائی کو تم وہاں موجود پاؤ گے، وہ نیک کمائی تمہاری نجات کا سبب بنے گی۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تمہارے اعمال سے آگاہ ہے، اس کی نگاہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں یعنی یہودی، لن يدخل الجنت، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا من کان یہودا او نصارا۔ پہلے بھی میں متعدد بار عرض کر چکا ہوں کہ یہود و نصارا کے یہ دعوے تھے کہ جنت ہمارے لیے اور ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن اللہ کا جواب یہ ہے کہ تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں خواہشات ہیں، اور کسی کی تمنا کرنے پر کوئی پابندی نہیں، وہ بے شک تمنا کرتا رہے، خواہش کرتا رہے، لیکن خواہشات کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک آدمی خواہش کرتا ہے یہ سارے لوگ مر جائیں، خواہش کرتا رہے، کوئی پابندی نہیں ہو سکتی، لیکن ضروری نہیں کہ اس کی خواہش کا حقیقت سے ساتھ کوئی تعلق۔ ایک آدمی خواہش کرتا ہے ساری دنیا کی حکومت مجھے مل جائے، فرعون نے بھی کی تھی، نمرود نے بھی کی تھی، تو خواہشات پر کوئی پابند نہیں۔ فرمایا یہ ان بیچاروں کی خواہشات ہیں، لہذا یہ تمنائیں، آرزویں اور خواہشیں کرتے ہیں، لیکن جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے، حقیقت کا اس تمنا اور خواہش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ اگر کوئی ہے تو قل کہیے اے رسول، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی ٹھوس دلیل لے کر آؤ جس دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ جنت صرف یہود اور نصارہ کے لیے۔ کوئی دلیل نہیں، لہذا کوئی جواب نہیں۔ ہمارا بلا، ہاں بات یہ ہے، جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ من اسلم وجہہ للہ، جس کسی نے اپنے آپ کو اللہ کا مطیع کر دیا، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اور چہرہ تعین کرتا ہے انسان کے پورے وجود کے رخ کا۔ جب ہم قبلہ رو ہوتے تو کہتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، تو پورا وجود اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو چہرہ جس طرف ہوگا یہ سمجھا جائے گا کہ انسان اسی طرح متوجہ ہے۔ فرمایا ہاں جنت اس کی ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کا مطیع کیا۔ نمبر 1، اللہ کا مطیع کر کے وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ آدمی نیکوکار بن گیا، برائی چھوڑ دی، شر فتنہ فساد چھوڑ دیا، کفر اور بدعقیدگی کو چھوڑ دیا، جس نے اپنے آپ کو نیکوکار بنا لیا، اللہ کا مطیع اور نیکوکار جو ہو گیا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، پس واسطے اس کے اجر ہے اس کے رب کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف نہیں نہ دنیا کی زندگی میں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی کوئی غم ہوگا یعنی آخرت کی زندگی۔ جو اللہ کا مطیع بن گیا وہ بے شک دعوے نہ کرے، لیکن ایک آدمی دعوے کرتا ہے میں جنتی ہوں، لیکن وہ اللہ کا مطیع نہیں ہے، وہ نیکوکار نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں، کوئی وعدہ نہیں، کوئی جزا نہیں۔ اس لیے اصل بات جو ان کے دعوے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے مطیع بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ، اللہ تمہارے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ تمہیں دنیا میں بھی بے خوف فرمائے گا، آخرت کے غموں سے بھی اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ ودّ کثیر، پسند کرتے ہیں بہت سارے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کاش کے پھیر دیں تم کو، من بعد ایمانکم، بعد تمہارے ایمان کے، کفارن، کفر کی طرف، حسدن، حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم، جو ان کی جانوں کے اندر ہے یا ان کے نفسوں کے ہاں ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے یہ کہ واضح ہو گیا واسطے ان کے حق،
فافو پس معاف کرو، وصفحو اور درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک یاتی اللہ آئے اللہ بامرہ ساتھ اپنے حکم کے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قدرت والا ہے۔ واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور دو زکوٰۃ، وما تقدموا لانفسکم اور جو تم آگے بھیجو گے واسطے اپنی جانوں کے، من خیر بلائی سے، تجدوہ پاؤ گے تم اس کو عند اللہ اللہ کے نزدیک، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ وقالوا اور کہتے ہیں لن يدخل الجنہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا من کان ہودن مگر جو کوئی ہے یہودی اور نصارہ یا عیسائی، تلک امانیہم یہ خواہشات ہیں، آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں ان کی، قل کہہ دیجئے ہاتوا برہانکم لاؤ تم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، بلا ہاں من اسلم وجہہ للہ جس کسی نے مطیع کیا اپنے چہرے کو یا اپنے رخ کو واسطے اللہ کے، وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ ہوا نیکوکار، فَلَهُ پس واسطے اس کے اجرہ اجر ہے اس کا، عند ربہ نزدیک اس کے رب کے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اور نہیں خوف ہوگا اوپر ان کے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ غمگین ہوں۔